أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 71 سے 74۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ سورۃ الحج کے آخری اسباق اور آخری آیات چل رہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں دیگر بہت سی صورتوں کی طرح اللہ رب العزت نے اپنی توحید اپنے بندوں کو سمجھائی اور شرک کی مذمت بیان فرمائی۔ اور آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ قرآن مجید کو جہاں سے بھی شروع کر دیں، جہاں سے بھی جس صورت جس پارے سے بھی اس کا پڑھنا شروع کر دیا جائے، اللہ کی توحید بار بار سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اللہ کی توحید قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع ہے۔ انبیاء کرام کو مبعوث فرمانے کا بھی سب سے بنیادی مقصد لوگوں کو شرک سے ہٹا کر اللہ کی توحید پر کھڑا کرنا ہے۔ اور جس عقل مند شخص کو قرآن مجید کا اور انبیاء کرام کی بعثت کا یہ مقصد سمجھ آ گیا، وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے۔ اور جس شخص کو کائنات کی اتنی بڑی حقیقت سمجھ نہ آئی،
وہ کائنات کا سب سے بدترین اور بدقسمت انسان ہے۔ اللہم لا تجعلنا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھائی ہے مشرکین کو کہ تم جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو نا، میں نے اس شرک کی آسمان سے کوئی دلیل آج تک نازل نہیں فرمائی۔ شرک کی دلیلیں جتنی مرضی گڑھ لو، اور گڑھنے والے اور شرک کی دلیلیں اکٹھی کرنے والے تو قرآن سے دلیلیں نکالتے ہیں اپنے شرک کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو قرآن اللہ کی توحید سے بڑا پڑا ہے، اس قرآن سے ہی شرک کے جواز پر اور اپنے شرک کی جسٹیفیکیشن کے لیے دلائل نکالتے ہیں کھینچ کھینچ کر۔ لیکن اللہ رب العزت یہ گواہی دے رہے ہیں، اور قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں، کئی مقامات پہ رب کائنات نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں نے آسمان سے شرک کی کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ بات ہی ختم، بس ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا پاٹ کرنے والے، غیروں کو پکارنے والوں کو، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کی اس حالت کا تذکرہ بیان فرمایا ہے جو حالت ان کی اس وقت بن جاتی ہے جب اہل توحید میں سے، اہل ایمان میں سے، اہل قرآن میں سے کوئی شخص ان کے سامنے ان کو ان کے شرک سے روکنے کے لیے، ان کو ان کے کفر سے ہٹانے کے لیے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، تو اس وقت کفار کی، مشرکین کے چہرے کی بگڑی ہوئی حالت دیکھنے والی ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری کوئی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جس میں توحید کا ذکر ہو، جس میں شرک کی مذمت ہوتی، جس میں اللہ پر ایمان کا، اس کی صفات کا تذکرہ ہوتا، جس میں اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی کمزوریوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کی رنگت بدل جاتی ہے، اور ان کے گویا کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا ہوتا ہے، صاف ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، صاف ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ آیت ختم ہوگی تو یہ آمنا و صدقنا نہیں کہیں گے، سمعنا و اطعنا نہیں کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، ہم نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے۔ یہ آیت سننے کے بعد فوراً اس آیت کا انکار کر دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت کے بعد انکار تو کرنا دور کی بات ہے، آیات سنتے ہوئے ہی آیات کا انکار ان کے چہروں سے واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی قسم کی آیت مبارکہ قرآن مجید کے اندر سورہ زمر کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں بھی اللہ پاک نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کی کبریائی، بڑائی، تعریفیں بیان کی جاتی ہیں نا، اور اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے، اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے، ان کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں،
حالت ہی بگڑ جاتی، تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جہنم کی بشارت سنائی کہ اس دنیا کے اندر تو تمہارے چہرے بگڑ رہے ہیں نا، توحید سن کر جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس دنیا میں، وہ تو ایک عذاب اور ایک تکلیف کی شکل ہے ہی ہے، ابھی اس سے بڑی تکلیف تو تمہیں جہنم کی آگ کی شکل میں سہنی پڑے، جو اس شرک کا اور کفر کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی، اور مثال دے کے تو کمال ہی کر دیا اللہ پاک، ایسی زبردست مثال۔ اور کہا، مثال دینے سے پہلے مخاطب کیا یا ایھا الناس کے ساتھ تمام کائنات کو، تمام کائنات کے تمام لوگوں کو، اور بطور خاص ظاہر ہے کہ وہ لوگ مخاطب ہیں جن کے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے شرک کا۔ فرمایا کان کھول کر توجہ سے سن لو اس مثال کو۔ اور مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو مثال سے بات جلدی سمجھ آ جائے۔ فرمایا کان کھول کر سن لو، جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنائے بیٹھے ہو، مشکل کشا، حاجت روا کرنے والے، بیڑے پار کرنے والے بنائے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی حالت تو یہ ہے، یہ تو بیچارے اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ اس کائنات میں سے ایک انتہائی ادنا سی مخلوق ہے مکھی، یہ مکھی فلائی کو بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک کائنات کی بڑی بڑی شاہکار چیزیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، ہوائیں، دریا، پہاڑ کیا بنائیں گے؟ انسان کیا بنائیں گے؟ یہ کسی کو اولاد کیا دیں گے؟ یہ تو میری ایک ادنا ترین مخلوق مکھی ہے، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتی۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید ایک اور وار کیا، ان کی کمزوری اور بے بسی بیان کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ بت ہوں یا کوئی حجر ہو یا شجر ہو یا قبر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے سوا جسے بھی یہ پکاریں گے اس کا یہی حال ہے، وہ اسی طرح کمزور ہے کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اور مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ پاک نے ان کی بے بسی اس سے بھی زیادہ بیان فرما دی کہ اگر کبھی ان کے کھانے سے مکھی تھوڑا سا کھانا اٹھا کر لے جائے اپنے منہ میں، اس کے منہ میں کتنا کو کھانا آتا ہوگا، اگر یہ اپنے منہ میں ان کے کھانے سے مکھی اگر تھوڑا سا ایک چھوٹا سا لقمہ، ننا منا سا لقمہ اٹھا کر لے جائے، تو یہ اس مکھی سے وہ لقمہ واپس نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ اکبر۔ بتوں کے آگے بھی اگرچہ وہ کھانا رکھتے تھے، تو اس میں سے بھی مکھی اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو وہ واپس نہیں چھڑا سکتے بت۔ اسی طرح جن کو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی بے بسی، کہ اگر وہ انسان ہیں اور زندہ ہیں تو ان کے کھانے کے اندر سے بھی مکھی اگر کچھ لے جائے تو کیا وہ واپس چھڑا سکتے؟ اگر کوئی فوت شدہ ہو، کسی فوت شدہ بزرگ کو پکارا جائے تو کیا ان کی قبر کے اوپر کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی اس طرح کی حرکت کر جائے جو نامناسب ہو تو وہ اسے وہاں سے ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ ان مشرک لوگوں نے اللہ کی قدر، اس کی شان اور اس کی طاقتوں کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اتنی بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں اور اختیارات کا مالک اللہ،
اسے چھوڑ کر یہ کتنی کمزور ہستیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتنی کمزور ہستیاں۔ اور پھر اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور، اور جو پکارنے والے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور۔ اگر طاقتوں اور قوتوں والا ہے تو وہ صرف ایک اللہ۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، اس چیز کی جو، ما، جو اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو لم ینزل، یہ ینزل فعل معلوم ہے، ایکٹیو وائس ہے، تو ترجمہ کریں گے ما لم ینزل، جس کی نہیں اس نے نازل کی، یعنی اللہ پاک، سلطانہ، کوئی دلیل، جس کی اللہ نے، جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے سوا جس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ نے اس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ شرک کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل کہتے ہیں جو نقل ہوتی ہے، یعنی جو کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں موجود ہو، اور عقلی دلیل یعنی لاجیکلی، اگر ہم اپنی گرد و نواح میں، کائنات میں غور کریں، جس طرح یہ مکھی کی اللہ نے مثال دی، تو یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ اور بھی اس طرح کی بے شمار عقلی دلیلیں ہمیں مل جائیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے آپ کو الہ اور معبود کہلوانے والے بادشاہ سے، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا اس کے الٹ کر کے دکھا دے۔ تو یہ دلیل ہے نا۔ تو اس طرح کی اور بہت سی دلیلیں ہیں کہ کائنات کا جو اتنا نظام ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وما، اور جس کا، لیسا نہیں، لہم، ان کو، ان کے لیے، بھی، جس کا، علم، کوئی علم، وما، اور وہ چیز بھی، یعنی وہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، ان کے متعلق دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں نا، اللہ پاک نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی اس کے معبود ہونے کی۔ اور دوسرا یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں نا، وما، اور جو یا جس کا، لیس لہم بہ علم، انہیں کچھ علم نہیں، یعنی ان کے پاس اس کا کوئی علم، کوئی دلیل ہے بھی کوئی نہیں اس کو پکارنے، سوائے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے، یا اپنے نفس کی خواہشات کے، یا بھیڑ چال کے علاوہ ان کے پاس کوئی اس کا علم، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وما، اور نہیں ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار، وما للظالمین من نصیر، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالم بھی کہہ دیا اللہ پاک نے ان مشرکوں کو، کیونکہ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مدد کس نے کرنی ہے؟ جن کو پکار رہے ہیں وہ معبود ہیں ہی نہیں، وہ مدد کرنے پر قادر ہی نہیں، اور جو مدد کر سکتا تھا اس سے انہوں نے ویسے اپنا تعلق بگاڑ لیا ہے، کیونکہ اس کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھک رہے۔ تو ان ظالموں کا پھر کوئی مددگار تو نہ ہو، کوئی مددگار نہیں ان کا۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا، تلاوت کی جائے، تلاوت کی جاتی ہے، فعل مجہول ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات کی، بینات، واضح، ہماری واضح آیات کی، تعریف، تو پہچان لے گا، تعریف، تو پہچان لے گا، یعرف، وہ پہچان لے گا،
تعرفو تو پہچان لے گا، اعرفو میں پہچان لوں گا، نعرفو ہم پہچان لیں گے۔ تعرفو تو پہچان لے گا، فی وجوہ الذین کفروا، فی وجوہ چہروں پر یا چہروں میں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا۔ کفر شرک یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ کیا پہچان لے گا تو ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا؟ المنکر صاف انکار۔ منکر کہتے ہیں ایسی چیز جس سے انسان غیر مانوس ہو، انوکھی چیز، اجنبی، انوکھی، عجیب۔ برائی کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ برائی جو ہوتی ہے وہ ایک انوکھی چیز ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو منکر کا معنی برائی بھی ہوتا ہے، عام طور پہ اس کا ترجمہ برائی کیا جاتا ہے، اور یہاں اس کا ترجمہ ناگواری یا انکار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لے گا۔ تو تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لے گا کہ یہ نہیں مان رہے، نہ تو یہ قبول نہیں کر رہے آیات۔ یکادون قریب ہوں گے، یعنی ایسے لگا کہ یہ بالکل قریب ہیں اس کام کے۔ یکادون قریب ہوں گے، یستون حملہ آور ہو جائیں، حملہ کر دیں یا حملہ آور ہو جائیں وہ، بازر بھی پر، کن پر؟ الذین وہ لوگ جو یتلون تلاوت کریں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات۔ ایسے لگے گا کہ جو ان کو آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، اللہ کی، توحید کی، آخرت کی، یہ ان کے اوپر حملہ ور ہونے لگے، ان کے ہاتھوں سے قرآن چھین لینے لگے۔ اللہ اکبر! غیر اللہ کی محبت کس قدر شدید کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے مشرکین میں، کہ اس حد تک وہ اللہ کی توحید پر مبنی آیات کی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے اس حد تک نفرت کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آفا تو کیا، انبئو، نبا ینبئو آگاہ کرنا، خبر دینا، انبئو میں خبردار کروں، میں بتاؤں کم تمہیں، بی کے بارے میں، شرن بری چیز، من ذالکم اس سے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تو کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ ایک تو تمہاری یہ حالت ہے نا، جو تم جل رہے ہو، بن رہے ہو، سڑ رہے ہو، بجھ رہے ہو اللہ کی توحید کی آیات سن کے، تو کیا میں تمہیں اس سے بھی تمہاری بری حالت بتاؤں؟ ابھی اس سے بھی تمہارے ساتھ برا ہونے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ النارو، آگ، وہ آگ ہے آگ، وعدہ کیا ہے ہاں اس آگ کا، ہاں کی ضمیر النار کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ النار عربی زبان میں مؤنث ہے۔ وعدہ کیا ہے ہاں اس آگ کا، اللہ نے، الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہیں یا جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، اللہ نے ان سے اس آگ کا وعدہ کیا ہو۔ جو میری توحید کو نہیں مانے گا، میری آیات کو نہیں مانے گا، میرے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا دے گا، اس کے لیے میرا آگ کا وعدہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا وبئس، اور وہ برا ہے، المصیر ٹھکانہ، بئس وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس برے ٹھکانے سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ پاک نے مثال دی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو،
ضربا بیان کی گئی ہے یا بیان کی جاتی ہے، ضربا پاسٹ پیسو وائس ٹینس ہے، ضربا ضربا کا معنی ہوتا ہے چوٹ لگانا، مارنا، اور اس کا معنی مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ مثال بھی در حقیقت انسان کے دل و دماغ پر چوٹ مارتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا بیان کی جاتی ہے، مثل ایک مثال، یا بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا پس استمعوا غور سے سنو، استمعوا ایک ہوتا سامعہ، سامعہ یسمع سننا، اور اس کے ساتھ یہ سین اور تا زائد حروف لگے ہوئے ہیں، ان زائد حروف کی وجہ سے اس میں غور سے سننے کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی وہ سننا جس سے انسان کے اندر سمجھنے کی طلب ہو کہ میں غور سے سنوں تاکہ مجھے اس بات میں سے کچھ مل جائے، طلب کا معنی پیدا ہوتا ہے، تو اس میں بھی طلب ہوتی ہے سمجھنے کی۔ فاستمعوا غور سے سنو یا کان لگا کر سنو، اور جس کے لیے انگلش میں کیا ہوتا ہے، لسن ہوتا ہے نا، جو غور سے سنا جاتا ہے اس کے لیے لسن، اور ایک ہوتا ہے ہیئر، عام جو آوازیں ہم سنتے ہیں دنیا کی جن میں ہماری توجہ نہیں بھی ہوتی، اس کے لیے ہیئر آتا ہے، لیکن جو کان لگا کر بات سننی ہوتی ہے اس کے لیے لسن۔ فاستمعوا لہ پس غور سے سنو اسے، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا میں ہر چیز کائنات کی آ جاتی جو اللہ نہیں ہے، نہیں یخلقو نہیں وہ پیدا کرتے یا نہیں وہ آئندہ بھی پیدا کر سکیں گے، ذباباً ایک مکھی، اور نہیں جو ہے یہ ایسا حرف نفی ہے کہ اس کے اندر زور پایا جاتا ہے، ہرگز نہیں، لن یخلقو وہ ہرگز نہیں پیدا کرتے اور ہرگز نہیں آئندہ بھی قیامت تک پیدا کر سکیں گے، ذباباً کوئی مکھی یا ایک مکھی، ذباباً کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کریں گے ایک مکھی بھی، ولو اور اگرچہ اجتماعوا وہ جمع ہو جائیں، لہو اس مکھی کے لیے یعنی اس کی تخلیق کے لیے، تو لو کی واو کے نیچے زیر لگائی گئی ہے، جزم تھی علامہ اس پر، آگے ملانے کے لیے زیر لگا لی گئی ہے، والا وجتماعوا اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں، لہو اس کے لیے، کیا مطلب، سارے معبود پوری کائنات میں جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا، عرب میں، عجم میں، جہاں بھی، وہ سارے کے سارے معبود جمع ہو جائیں، انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں، زندوں میں، مردوں میں، وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائے نا، پھر بھی مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کیا مشینری ہے، اتنی چھوٹی سی چیز، اس کے اندر اس رب نے کیا کیا مشینریاں، کیا کیا سسٹم چلائے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْ اور اگر وہ چھین لے، سلب کر لینا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سلب کرنا، چھین لینا، وَإِن يَسْلُبْ اور اگر وہ چھین لے، ہم ان سے، کون چھین لے، الذباب مکھی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اور اگر مکھی ان سے چھین لے، شیئا کچھ، کوئی چیز، لا یستنقذوا تو نہیں وہ چھڑا پائیں گے، اس چیز کو، یہ شیعہ پیچھے گزرا، تو وہ نہیں چھڑا پائیں گے اس چیز کو، من اس مکھی سے، من میں سے مراد ذباب ہے مکھی، تو وہ اس سے نہیں چھڑا پائیں گے۔ اللہ اکبر، نہ یہ مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ مکھی کوئی چیز لے جائے تو یہ واپس ہی چھڑا سکتے ہیں، اتنے کمزور، اتنے بے بس ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے اس سے ملتا جلتا، صحیح بخاری کتاب و توحید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ جیسی مخلوق پیدا کرنے کے لیے چلا ہے، کہتا جی میں بھی پیدا کرتا ہوں، اس سے بڑا کون ظالم ہے، اگرچہ وہ ایک دانہ ہو، ایک ذرہ ہو، ایک جو کا دانہ ہو، لیکن کوئی بھی شخص جو یہ کہے کہ جی میں فلاں دانہ پیدا کرنے چلا ہوں، فلاں ذرہ پیدا کرنے چلا ہوں، فلاں مکھی پیدا کرنے چلا ہوں، فلاں مچھر پیدا کرنے چلا ہوں، یعنی ادنا سے ادنا چیز بھی اگر کوئی کہے نا کہ جی یہ میں پیدا کر لیتا ہوں یا یہ میں پیدا کر کے دکھاتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ یہ اللہ جیسی چیزیں پیدا کرنے چلا ہے۔ ضعوفا، بہت ضعوفا، کمزور ہے، ضعف کمزوری ہوتی ہے، ضعوفا کمزور ہے، الطالب مانگنے والا، یہ مانگنے والا، اس کو پکارنے والا غیر اللہ کو، یہ بہت کمزور ہے، والمطلوب، اور وہ بھی جس سے مانگا گیا، یہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جن سے یہ مانگتے ہیں نا وہ بھی کمزور ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی ضعف الطالب والمطلوب، اس کی یہ بھی ہے، مکھی جو چیز لے کر گئی ہے نا وہ طالب ہے نا، اس چیز کو طلب کر کے لے گئی، اور جس سے وہ چھین کر لے گئی وہ مطلوب ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مکھی بھی بہت کمزور ہے اور جو جس سے وہ چیز لے کر جا رہی ہے وہ بھی بہت کمزور ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مکھی سے کھانا نہیں چھڑا سکتا، یہ کمزور ہے اور مکھی بڑی طاقتور، نہیں، مکھی بھی بہت کمزور ہے، اور جس کا یہ کھانا یا کوئی چیز لے گئی ہے یہ بھی بہت کمزور ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے والا ہے وہ بھی بہت ہی کمزور، اور جن کو یہ پکارتا ہے وہ بھی انتہائی کمزور۔ اور آخر میں اللہ پاک نے حقیقت بیان کر دی، سم اپ کر دیا ساری بات کو، کہ سچی بات تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی، اللہ کی حق کا، جس طرح کے حق تھا قدری ہی اس کی قدر کا، جو اس کی قدر کا حق تھا نا، ویسے انسانوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی طاقت، انہوں نے اللہ کو کن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ملا دیا، کن چھوٹی چھوٹی ہستیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ سچی بات یہی ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی قدر کیا ہے، اللہ کا مقام، سٹیٹس کیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لم زبر اللہ، یقیناً، قوی، بہت قوت والا ہے۔ یہ تو کمزور تھے نا جن کو پکارتے ہو۔ ان اللہ لقوی، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا ہے، عزیز، سب پر غالب ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ شرک سے ہمیں اور ہماری آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو نفرت عطا فرما دے، دور فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی قدر کو، اپنے مقام کو صحیح پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔